حضرات محترم، سورہ روم کی ان آیات میں اللہ رب العزت نے اپنی بہت سی نشانیوں کا بیان فرمایا ہے کہ وہ لوگ جن کے لیے مشکل ہوتی ہے کہ اس کائنات کا کوئی خالق اور مالک ہے، وہ کس طرح پہچان سکتے ہیں۔ ان نشانیوں میں سے کچھ نشانیاں اللہ نے یہ اس آیت میں فرمایا کہ وَمِنْ آیَاتِهِ، فرمایا اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے خلق السماوات والارض، زمین و آسمان کا پیدا کرنا، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ کوئی اور اگر ہے تو وہ پیدا کر کے دکھائے، یعنی اس کائنات میں اگر کسی اور کا دعویٰ ہے کہ وہ بھی خدا ہے تو وہ پیدا کر کے دکھائے۔ زمین و آسمان جیسی مخلوق، یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ، فرمایا اسی طرح تمہاری زبانوں کا جو اختلاف ہے اور تمہارے جو رنگوں کا اختلاف ہے، یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ دیکھیں، سارے ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہیں، آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں سارے، لیکن رنگوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ زبانیں ہزاروں نہیں لاکھوں کی زبانیں دنیا کے اندر موجود ہیں، ظاہر ایک ہی زبان سے آغاز ہوا۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ جو اختلاف ہے تمہارے درمیان، تمہارے رنگوں کا، تمہاری زبانوں کا، یہ اختلاف بھی اللہ کے ہونے کی نشانیوں میں سے ہے۔ اگر تم غور کرو، اگر تم سمجھو کہ یہ کس طرح ممکن ہے کہ ایک ہی ماں باپ کی اولاد کے درمیان اتنے زیادہ رنگ ہوں، یعنی اگر آپ دنیا کے اندر پھریں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ ہمارے تو رنگ گندمی ہے نا، تو گندمی کے بھی بے شمار شیڈ ہیں، ایک نہیں ہے، بہت زیادہ ہیں۔ اچھا، جو بلیک ہیں، بلیک کے اندر بھی بے شمار شیڈ ہیں، کچھ چمکتے ہوئے بلیک ہیں، کوئی ڈل بلیک ہیں، کوئی نارمل بلیک ہیں، جی بہت سارے شیڈ ہیں، اور دور سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ فلاں ملک کا بندہ ہے۔ اس وائٹ کے اندر بھی بہت سارے شیڈ ہیں، یعنی ایک ہی رنگ کے اندر اللہ پھر مختلف اس کی اقسام بنا دیتا ہے۔ فرمایا کہ یہ اللہ کی ہونے کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ زبانیں سم دیکھ لیں، زبانوں کا جو اختلاف ہے، ایک ہی زبان ہے، مثلا پنجابی زبان ہے، ہر ضلع کے اندر پنجابی بدل جاتی ہے پنجابی ہے، لیکن آپ چلیں جھنگ میں چلے جائیں اور ہے، فیصل آباد میں چلے جائیں اور ہے، لاہور میں چلے جائیں اور ہے، تھوڑا اور سفر کریں تو اور ہے۔ فرمایا یہ کس نے بتایا، یہ کس نے سکھایا؟ فرمایا یہ بھی اللہ کی طرف سے۔ اگر تم غور کرو تو یہ اختلاف جو ہے یہ بھی اللہ کے ہونے کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس اختلاف کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ایسے ہے نا، اللہ نے اپنی نشانی قرار دیا ہے، رنگوں کا اختلاف بھی ختم نہیں کیا جا سکتا۔ اس کا مطلب اس اختلاف کو قبول کیا جائے گا، یعنی زندگی کو آسان گزارنے کا طریقہ یہ ہے کہ اچھے انداز سے اس کو قبول کیا جائے کہ ٹھیک ہے، اللہ کی طرف سے ہے۔ اچھا، اسی طرح انسانوں کی سوچ کا اختلاف ہوتا ہے، سارے انسان ایک طرح نہیں سوچتے، یہ بھی اللہ کے ہونے کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہوتی ہے، دو سکے بہن بھائی، دو سکے بھائی ایک طرح نہیں سوچتے، دو سکے بھائی ایک طرح کے نہیں ہوتے۔ ان کے انداز، ان کے اطوار جو ہیں، طور طریقے، سوچنے کے انداز، رہن سہن کے انداز، ان کا رنگ و روپ، شکل و صورت ساری مختلف ہوتی ہے۔ ایون کہ ٹوئنز اگر پیدا ہو جائیں تو وہ بھی 100% ایک طرح کے نہیں ہوتے، یعنی ان کے اندر بھی کچھ کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت کوئی فرق موجود ہوگا، پہچانے جائیں گے۔ تو یہ سوچ کا جو اختلاف ہے، یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور اس کو بھی برداشت کرنا چاہیے۔ یہ ہے اصل پیغام، جس سے ہم رنگوں کے اختلاف کو برداشت کرتے ہیں، زبانوں کے اختلاف کو برداشت کرتے ہیں۔ اسی طرح سوچ کا جو اختلاف ہے تو یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ نے سارے انسانوں کی عقل ایک جیسی نہیں بنائی،
اس کائنات کا جو نظام ہے اللہ نے مساوات پر قائم نہیں کیا. اس کو سمجھیے، کائنات کا جو نظام ہے عدم مساوات پر ہے، مساوات نہیں ہے کائنات میں. اسی کے اندر پھر ٹیسٹ ہے، آزمائش ہے انسانوں. اگر سارے انسان یا ساری مساوات ہوتی تو پھر ٹیسٹ کس بات کا؟ اسی طرح اللہ نے انسانوں کو عقل بھی مختلف دی ہے، سوچنے کے انداز بھی مختلف دیے ہیں، اور ہر ایک کا امتحان اس کی عقل کے مطابق ہونا ہے. اللہ کو معلوم ہے کہ میں نے کسی انسان کو کتنی عقل دی ہے، کتنا شعور دیا ہے، کتنی سمجھ اور فہم دی ہے، اسی کے مطابق اللہ ہم سے پوچھے گا. یعنی مجھ سے امام ابو حنیفہ کی عقل کے مطابق سوال نہیں ہوتا. میں ایک عام آدمی ہوں، وہ ایک بڑی جیّ شخصیت ہے، ان سے ان کے مطابق سوال ہوگا، مجھ سے میرے مطابق سوال ہوگا، ایک عام مسلمان سے عام مسلمان کے مطابق سوال ہوگا. تو جتنی اللہ نے فہم اور عقل اور سمجھ دی ہے اسی کے مطابق ہی اللہ ہم سے پوچھے گا. اب ہمارا یہ مسئلہ یہ ہے کہ رنگوں کے اختلاف کو تو ہم برداشت کرتے ہیں اور زبانوں کے اختلاف کو بھی برداشت کرتے ہیں. اچھا، سوچ کے اختلاف کو ہم برداشت نہیں کرتے. یہ ہمارا بڑا مسئلہ ہے. یعنی کوئی بھی کسی قسم کی جماعت ہو، کسی قسم کی تحریک ہو، کسی قسم کا ادارہ ہو، حتیٰ کہ خاندان ہو، تو وہاں بھی جو سربراہ ہوتا ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ سارے میری طرح سوچیں، میری رائے پر عمل کریں. یہ ممکن نہیں ہوتا. یعنی وہ خاندان بھی عام طور پر تباہ ہو جاتے ہیں جہاں باپ ڈنڈا لے کے کھڑا ہو جائے اور کہے کہ بچے میری طرح سوچیں. یہ ممکن نہیں ہے. جنریشن گیپ موجود ہوتا ہے، ہر نسل اپنی طرح سوچتی ہے. آپ ان کو انسپائر کر سکتے ہیں، موٹیویٹ کر سکتے ہیں، آپ ان کو انکریج کر سکتے ہیں، بٹ آپ ان کو انفورس نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ ایک اور زمانے کے اندر کھڑے ہیں. آپ کا زمانہ پیچھے ہے، وہ 40-50 سال آگے گزر چکے ہیں. اس لیے یہ توقع کرنا کہ وہ ایک طرح سوچیں غلط ہے. ہمارے ہاں جوائنٹ فیملی سسٹم کے اندر یہی مسائل جنم لیتے ہیں. کہ اصل تو جوائنٹ فیملی سسٹم ہونا نہیں چاہیے. جو ہی بچے بڑے ہوں ان کو الگ کرنا چاہیے اگر وسائل موجود ہوں تو، تاکہ وہ اپنا اپنا گھونسلہ بنائیں، اپنی اپنی فیملی بنائیں، اپنے اپنے گھروں میں خوش رہیں. جوائنٹ فیملی میں پھر باپ اور ماں یا جو بھی گھر کے بڑے ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہماری چلے، ہماری بات مانی جائے. بھئی کیوں تمہاری بات مانی جائے؟ تمہاری بات ٹھیک ہے، چند بنیادی اصولوں کے اندر تو گھر کو مجتمع رکھنے کے لیے مانی جائے گی، لیکن جزیات کے اندر اختلاف ہوگا، اس کی اجازت دی جانی چاہیے. یہی حال ہماری مذہبی اور سیاسی جماعتوں کا بھی یہی حال ہے. یعنی جو اپنے آپ کو جمہوری جماعتیں کہلاتی ہیں یا مذہبی جمہوری جماعتیں ہیں، وہاں بھی جو اوپر سربراہ ہے وہ ڈکٹیٹر ہوتا ہے. اصل اختلاف رائے برداشت نہیں کرتا. ہر جماعت کا یہی حال ہے، چاہے وہ مذہب کے نام پہ بنی ہو، چاہے وہ سیاست کے نام پہ بنی ہو، کسی اور نام پہ بنی ہو. الٹیمیٹلی یہ ہوتا ہے کہ جو بندہ اوپر پہنچ جاتا ہے وہ چاہتا ہے کہ اب بس میری بات مانی جائے گی، میری بات حتمی. اس بات کو ہمیشہ میرے محترم بھائیوں اس بات کو یاد رکھیں، بات اس کائنات میں صرف پیغمبر کی حتمی ہوتی ہے، باقی ہر ایک سے اختلاف ہو سکتا ہے. صرف اللہ نے پیغمبر کی ذات کو یہ منصب دیا ہے، یہ سٹیٹس دیا ہے کہ اس کی بات کو ہر صورت تسلیم کیا جائے گا. اچھا، لیکن خوبصورت بات یہ ہے کہ اس قدر سٹیٹس اور درجے کے باوجود جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات کو زبردستی لاگو نہیں کر رہے، وہ بھی مشورہ پوچھتے ہیں. اندازہ فرمائیں ذرا. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ منصب حاصل ہے، اگر وہ چاہیں ایک حکم دیں تو صحابہ، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ صحابہ اس سے اختلاف کریں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مشورہ پوچھتے ہیں. اور کئی مقامات پر آپ نے اپنی رائے چھوڑ کر صحابہ کی رائے کو ترجیح دی ہے، ان کے مشورے کو مانا ہے اور اپنی رائے کو چھوڑ دیا ہے. اب یہ احد، دیکھیں احد کے میدان، اس بدر کے میدان میں جب صحابہ بدر کے میدان میں پہنچے ہیں تو ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جس مقام پر آپ ٹھہرے ہیں کیا یہ اللہ کا حکم ہے یا آپ اپنی مرضی سے ٹھہرے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا کہ نہیں، اللہ کا حکم نہیں، بس میں اپنی رائے سے ٹھہرا ہوں. اب دیکھیں کیا ہوتا ہے. ان کا جی اگر آپ اپنی رائے سے ٹھہرے تو پھر میرا بھی ایک مشورہ ہے.
یعنی یہاں تک بات ہو سکتی، نبی کے مقابلے میں صحابہ جب یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اللہ کا حکم نہیں ہے تو وہ اپنا مشورہ دینے کو تیار ہوتے ہیں۔ تو گھر کا سربراہ یا ملک کا سربراہ یا پارٹیوں کا، جماعتوں کا سربراہ، ان کی تو حیثیت ہی کیا ہے نبی کے مقابلے؟ کوئی حیثیت نہیں۔ تو اس صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو علاقہ ہے نا، یہ جگہ جو ہے، یہاں پر یہ بارش اگر ہو گئی تو زمین جو ہے وہ ہو جائے گی، پھسلن ہو جائے گی، اس میں پھسلن ہو جائے گی، تو یہاں پہ ٹھہرنا مناسب نہیں ہے، اور پانی کا کنواں بھی نزدیک نہیں ہے۔ تو میری رائے یہ ہے کہ یہاں سے تھوڑا اور ادھر ہٹ کے وہاں ٹھہریں، تو وہاں پانی بھی نزدیک ہے، اور وہاں اگر بارش ہوئی تو پھسلن نہیں ہوگی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی رائے کو تسلیم کیا۔ آپ نے صحابہ کو حکم دیا کہ ٹھیک، یہ بات ٹھیک کہہ رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر یا عصر کی نماز پڑھائی، 2 رکعتیں پڑھ کر سلام پھیر دیا۔ اب صحابہ حیران اور پریشان بھی، کیا ہو گیا مسئلہ؟ اب کسی کی پوچھنے کی ضرورت نہیں ہو رہی۔ اب حضور نماز پڑھا کے کھڑے ہو گئے، اب صحابہ ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہوا کیا ہے۔ تو ایک صحابی نے ہمت کی، کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ نے نماز کی رکعتوں میں کمی کر دی ہے؟ اب دیکھیں، پیغام بھی پہنچا دیا اور بات بھی پوری کر دی۔ کیا اللہ رب العزت نے نماز کی رکعتوں میں کمی کر دی ہے، اور یا آپ بھول گئے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہ تو اللہ نے کمی کی ہے اور نہ میں بھولا ہوں۔ اب آپ کو یاد نہیں؟ تو پھر آپ نے دوسرے صحابہ کی طرف دیکھا، انہوں نے کہا کہ یہ ٹھیک کہہ رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہاں جی یہ ٹھیک کہہ رہا ہے۔ تو ہماری تو ہمت نہیں ہوئی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دوبارہ نماز پڑھا دی۔ تو یہ ہوتا ہے اختلاف رائے۔ میں عرض کرنے کا مقصد ہے، اختلاف رائے جو ہے یہ بڑا ایک حسن ہوتا ہے کسی بھی تہذیب کا، کسی بھی جماعت کا، کسی بھی پارٹی کا، کسی بھی خاندان کا۔ یہ بڑا حسن ہوتا ہے اگر مناسب طریقے سے، اچھے طریقے سے اختلاف رائے کی گنجائش دی جائے تو وہ خاندان، وہ نظام، وہ جماعتیں، وہ پارٹیاں، وہ ملک تا دیر چلتے ہیں۔ اور جہاں اختلاف رائے کو زبردستی بند کر دیا جائے، وہ پھر جلدی ہی پریشر کوکر کی طرح پھٹ جاتے ہیں، پھر وہ سنبھلتے نہیں ہیں۔ پھر اس خاندان نے بھی پھٹنا ہوتا ہے، اس جماعت نے بھی پھٹنا ہوتا ہے، اس ملک نے بھی ٹوٹنا ہوتا ہے۔ ہم نے بنگلہ دیش کے ساتھ کیا کیا ہے؟ ایسے ٹوٹ گیا ہے، اختلاف رائے کی گنجائش نہیں دی ہم نے۔ اگر ہم نے ان کو اختلاف رائے کی گنجائش دی ہوتی، جو یہ 48 سے شروع ہو گیا تھا معاملہ، یہ کچھ 71 میں جا کے تو ختم ہوا نا، یہ معاملہ وہیں سے شروع ہو گیا تھا۔ یعنی ان کی اکثریت تھی، ان کا یہ مطالبہ تھا کہ بنگالی کو بھی قومی زبان تسلیم کیا جائے، وہ کیا جانا چاہیے تھا، ظاہر ان کی اکثریت تھی، یعنی مغربی پاکستان سے زیادہ تھی ان کی تعداد، لیکن ہم نے ان کو دباتے رہے، آخر 71 میں وہ پریشر کوکر پھٹ گیا۔ کیونکہ ایسے ہوتا ہے نا، پریشر کوکر کو اگر آپ زیادہ چلائیں اور اس کو نہ کریں تو وہ پھٹ جائے گا۔ تو اختلاف رائے کو دبانے سے یہ ہوتا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جرنیل تھے، سپہ سالار تھے فوجوں کے، اور بے شمار فتوحات ہو رہی تھیں۔ اچھا، عوام کے اندر یہ رائے پھیل گئی، یہ بات مشہور ہو گئی کہ فتح جو ہے خالد بن ولید کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچا کہ لوگوں کا تو عقیدہ توحید خراب ہو رہا ہے، فتح تو اللہ کی وجہ سے ہوتی ہے، خالد ابن ولید کی وجہ سے تو نہیں ہوتی۔ عین بالکل جب عروج پہ تھا حضرت خالد ابن ولید کا دور، عین عروج پہ ان کو معزول کر دی، صرف یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ فتح جو ہے اللہ کی وجہ سے ہوتی ہے، خالد کی وجہ سے نہیں ہوتی۔ خالد اگرچہ سیف اللہ ہیں، حضور نے لقب دیا تھا ان کو اللہ کی تلوار، اس میں کوئی شک نہیں ہے ان کی بہادری میں، لیکن فتح ان کی وجہ سے نہیں ہوتی، فتح تو اللہ کی وجہ سے ہوتی۔ یہ حضرت عمر کا توحید کا عقیدہ جو تھا کہ اس پہ زد نہ آئے کہیں مسلمانوں کے۔ ایک درخت تھا جس کے نیچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات دوپہر کے وقت آرام کیا کرتے تھے، تو بعد میں جب دور گزرا تھوڑا تو لوگوں نے اس درخت کی عقیدت شروع ہو گئی اس کے ساتھ، کچھ نے اس کے پتے توڑنے شروع کر دیے، کچھ نے اس درخت کو متبرک سمجھنا شروع کر دیا،
اور حضرت عمر نے جب یہ دیکھا، اور حضرت عمر کے اپنے بیٹے جو ہیں عبداللہ ابن عمر، وہ بھی اس درخت کو جا کے پانی دیتے اور اس کا بڑا خیال رکھتے۔ اب یہ انداز ہے نا، محبت کے انداز ہے۔ اب اس کو منع نہیں کیا جا سکتا کیونکہ اللہ نے انسانوں کو مختلف بنایا ہے، لیکن حضرت عمر چونکہ سربراہ حکومت تھے، ان کا یہ خیال تھا کہیں لوگوں کے عقیدہ توحید پر ضرب نہ پڑ جائے، تو آپ نے اس درخت کو جڑوں سے کٹوا دیا کہ یہ درخت ہی موجود نہ رہے، تاکہ لوگوں کے عقائد خراب نہ ہو۔ ایک طرف بیٹے کا عمل ہے، اس کو بھی منع نہیں کیا، اس کو بھی زبردستی نہیں کی، اور ایک طرف اپنا عمل ہے۔ تو یہی حال جب حضرت خالد بن ولید کو معزول کیا تو اب مسلمانوں میں چیمگوئیاں شروع ہو گئی عوام کے اندر کہ یار عمر نے یہ کیا کیا، عجیب بات ہے۔ ظاہر ہے عمر اپنے ایک مقام سے سوچ رہے تھے اور عوام اپنی عوامی سوچ جو ہوتی ہے۔ اب رات کا وقت تھا، دو صحابہ جا رہے ہیں گفتگو کرتے ہوئے، ایک کہتا ہے کہ یار عمر نے اچھا نہیں کیا، خالد کو معزول کر کے عمر نے اچھا نہیں کیا۔ اب حضرت عمر بھی پیچھے پیچھے، رات کا اندھیرا ہے، نظر نہیں آ رہا، پیچھے چپکے سے جا رہے ہیں ان کے۔ حضرت عمر نے ان کی آواز سنی اور اپنی آواز بدل کے ان سے کہنے لگے، اچھا بھی پھر عمر کا کیا کرنا چاہیے؟ عمر نے اچھا نہیں کیا تو کیا کریں عمر کو؟ اب وہ صحابہ کہتے ہیں کرنا کیا ہے، وہ ہمارے امیر ہیں، بات ہم انہیں کی مانیں گے، لیکن ہماری رائے یہ ہے، ہماری رائے یہ ہے۔ اچھا، ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ اپنی رائے بیان کرنا گویا مخالفت ہے۔ یہ نہیں ہوتا، لوگوں کو اپنی رائے بیان کرنے دیجئے اور اس کو خوشی سے قبول کیجئے۔ حضرت عمر نے جب یہ سنا تو کہا کہ اللہ اکبر، جب تک تمہارے جیسے لوگ میری سلطنت میں زندہ ہیں اس کو زوال نہیں آئے گا۔ ان کی بات کو اپریشیٹ کیا، تحسین کی، ان کی تعریف کی کہ بڑا اچھا کیا تم نے۔ اپنی بات لوگوں کو بیان نہیں ہم کرنے دیتے۔ اب چھوٹی سی جگہ دیکھ لیں، یعنی جن خاندانوں کے اندر باپ اولاد کو اپنی بات بیان نہیں کرنے دیتا تو وہ خاندان ٹوٹ جاتے ہیں۔ انہوں نے جلد یا بدیر جو ہے وہاں پہ وہ بگاڑ پیدا ہوگا، وہ ہونا ہی ہونا ہے، کیونکہ آپ دبا رہے ہیں ان کو، وہ کتنی دیر دباتے رہیں گے۔ اس طرح جن جماعتوں کے اندر، جن تنظیموں کے اندر، جن اداروں کے اندر یہی صورتحال جنم لیتی ہے تو سب سے پہلے تو وہاں پہ منافقت پیدا ہوتی ہے۔ اب لوگ بات نہیں کر سکتے نا، تو منافقت پیدا ہوگی، جھوٹی باتیں کریں گے، منافقت آگے بڑھ کر سازش بنے گی، سازشیں پیدا ہوگی، اور سازش آگے بڑھ کر دشمنی بنے گی، اور پھر وہاں پہ پلان بنیں گے اور معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا۔ ملکوں کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے، پارٹیوں کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے۔ اب دیکھیں نا، وہ پارٹیوں کے اندر گروپس بن جاتے ہیں، پھر پریشر گروپ بن گئے، یہ بن گیا، فلاں بن گیا، تو وہ یہی ہوتا ہے کہ ان کو بولنے کی اجازت نہیں دی جاتی۔ اس لیے احسن طریقے اسلام نے اس میں بڑی وسعت دی ہے، بڑی وسعت دی ہے۔ جہاں تو اللہ کے رسول کی بات آئے گی وہاں تو ٹھیک ہے، اچھا یہاں بھی بڑی اجازت ہے، یعنی اللہ کے رسول کی بات تو ہر صورت مانی جائے گی، لیکن اللہ کے رسول کی بات کو سمجھنے میں اختلاف ہو سکتا ہے، اور اس میں کوئی حرج نہیں اسلام نے کیا۔ یہ جتنے بھی ہمارے اختلاف پیدا ہوئے سمجھنے کے اختلاف ہیں، یہ اختلاف نہیں ہے کہ اللہ کے رسول کی بات مانی جائے گی یا نہیں جائے گی، اس پہ تو سب کا اتفاق ہے، پوری امت اس پہ متحد ہے کہ اللہ کے رسول کی بات مانی جائے گی، وہ حتمی بات ہے، اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا، ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن ہاں البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ رسول کی بات کے سمجھنے میں اختلاف ہو سکتا ہے، اور اس کو اللہ کے رسول نے منع نہیں کیا۔ اگر آپ دیانتداری سے سمجھتے ہیں تو آپ کو اپنی سمجھ استعمال کرنی چاہیے، اور اگر آپ اپنی سمجھ کے مطابق دیانتدار ہیں تو اللہ آپ سے نہیں پوچھے گا، کیونکہ آپ نے خلوص کے ساتھ عمل کیا ہے۔ وہ بشمار دفعہ میں نے یہ واقعہ عرض کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی قریظہ کے جو یہ جہاد ہوا ہے اس موقع پر ایک جماعت کو روانہ کیا، اور اس جماعت کو یہ ہدایت کی کہ تم نے عصر کی نماز نہیں پڑھنی جب تک کہ اس جگہ تک نہ پہنچ جاؤ۔ وہ جماعت روانہ ہوئی، 10 12 20 جتنے بھی صحابہ تھے چلتے گئے، راستے میں دیر ہو گئی، نہیں پہنچ سکے۔ اب وہاں پہ اختلاف ہوا، دیکھیں نا حضور کا عمل، حضور کا حکم موجود ہے کہ تم نے عصر کی نماز نہیں پڑھنی جب تک کہ وہاں نہ پہنچو، یہ حکم موجود ہے۔ اب اس حکم کے سمجھنے میں اختلاف ہوا، صحابہ کے ایک گروپ نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ تمہیں عصر تک وہاں پہنچ جانا چاہیے۔
اب چونکہ ہم لیٹ ہو گئے ہیں تو ہمیں نماز پڑھ لینی چاہیے یہاں پہ۔ اور دوسرے گروپ نے کہا کہ نہیں جی ہمیں تو نہیں پتہ، حضور نے کہا تھا عصر کی نماز نہیں پڑھنی، ہم نے نہیں پڑھی۔ اب یہ بھی ایک انداز ہے سمجھنے کا، ہم تو وہیں جا کے پڑھیں گے، تو ہم نے نہیں پڑھنی، تو آپ نے حکم دیا کہ وہاں جا کے پڑھنی۔ اب جس گروپ کا یہ خیال تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ تمہیں عصر تک پہنچ جانا چاہیے، چونکہ ہم لیٹ ہو گئے ہیں اس لیے ہم نماز پڑھ لینی چاہیے، انہوں نے وہاں نماز پڑھ لی۔ اب دوسرا گروپ اسے لڑا نہیں، اپنی رائے پر قائم رہے اور آپس میں پیار محبت بھی ویسے رہا۔ اور دوسرے گروپ نے وہاں پہ جا کر قضا نماز پڑھی، نماز قضا ہو گئی، وقت نکل گیا، لیکن انہوں نے وہاں پہ جا کر قضا نماز پڑھی۔ دونوں اپنی اپنی رائے پر قائم رہے، اور دونوں کا منشا یہ تھا کہ کس طرح حضور کی بات پر عمل ہو جائے۔ دونوں مخلص تھے، دونوں گروہ مخلص تھے۔ یہ جتنے بھی ہمارے فقہی اختلافات ہیں یہ ایسے اختلاف ہیں، یعنی جو رفع یدین کرتا ہے اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ حضور کی بات پر عمل ہو جائے، جو رفع یدین نہیں کرتا وہ بھی اصل میں یہی چاہتا ہے کہ حضور کی بات پہ عمل ہو جائے۔ جو اونچی آمین کہتا ہے اصل میں اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر عمل ہو جائے، اور جو نہیں کہتا وہ بھی یہی چاہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر عمل ہو جائے۔ اور اگر دونوں مخلص ہیں تو انشاءاللہ دونوں کو اجر ملے گا، اور دونوں کو اللہ کے یہاں اجر اور ثواب ملے گا، دونوں بخشے جائیں گے۔ اب جب یہ جماعت واپس آئی تو واپس آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ معاملہ عرض کیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم دونوں نے صحیح کیا۔ اللہ اکبر، امت میں وسعت پیدا کر دی۔ یعنی آپ کو معلوم تھا کہ لوگوں کے سوچنے کے انداز مختلف ہوتے ہیں، مختلف طریقے سے سوچتے ہیں، تو اس سوچ کو دبانا نہیں چاہیے۔ جس سے زبانوں کا اختلاف ہے، انسانوں کے رنگوں کا اختلاف ہے، اس طرح سوچ کا بھی اختلاف ہے، دیکھنے کے زاویے مختلف ہوتے ہیں۔ ایک چیز مجھے الٹی نظر آتی ہے، دوسرے کو سیدھی نظر آتی ہے۔ 6 لکھا ہوا نا، میں اس طرف سے دیکھوں تو مجھے 6 نظر آئے گا، دوسرے کو 9 نظر آئے گا، کیوں جی ایسے ہے نا۔ دیکھنے کے انداز مختلف ہے، دیکھنے کے زاویے مختلف ہیں، دیکھنے کی جگہ مختلف ہے، ہم مختلف جگہ پہ کھڑے ہیں تو وہاں سے ایسے ہی ہوگا۔ پر وہ بندہ جھوٹ نہیں بول رہا، جو کہہ رہا ہے نا 6 ہے وہ بھی جھوٹ نہیں بول رہا، جو کہہ رہا ہے 9 ہے وہ بھی جھوٹ نہیں بول رہا، کیونکہ اس کو دیکھنے کی جگہ مختلف ہے۔ اس طرح جتنے بھی ہمارے فقہی اختلافات ہیں، جو بھی چیزیں ہیں، یہ ساری اسی وجہ سے کہ دیکھنے کا طریقہ مختلف ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سمجھنے کا انداز مختلف ہے۔ اور یہ انداز مختلف کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ نے ہماری سوچ بنائی ایسے ہے۔ اب دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے ہیں، اور چند صحابہ آپ کے وضو کے پانی کو لے کے اپنے چہرے پہ مل رہے ہیں، جو آپ پانی گر رہا ہے اس کو نیچے نہیں گرنے دیتے، اپنے ہاتھوں پہ لیتے ہیں، اپنے چہرے پہ مل لیتے ہیں، جسم پہ مل لیتے ہیں۔ اور حضرت ابو بکر کھڑے ہیں وہ نہیں کر رہے ایسا، حضرت عمر کھڑے ہیں وہ نہیں کر رہے، جو جید صحابہ ہیں، حضرت عثمان کھڑے ہیں، حضرت علی کھڑے ہیں، وہ نہیں کر رہے، کچھ عام صحابہ یہ کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روکا نہیں، کیا مطلب ہے؟ اس کے سوچنے کا انداز مختلف ہے۔ اور نہ جو صحابہ جو نہیں کرے ان کو بھی نہیں کہا وہ تم کرو، کیوں جی ایسے ہے نا، ان کو بھی نہیں کہا، اور جو کر رہے ہیں ان کو بھی نہیں روکا، کیونکہ انسانوں کی محبت کے انداز بھی مختلف ہوتے ہیں۔ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے انداز مختلف ہیں۔ یہ جو ہم ایک دوسرے پہ فتوے لگاتے رہتے ہیں، یہ کوئی فتوے نہیں ہیں، یہ ہر جماعت جو ہے اپنے طریقے سے اظہار کرتی ہے۔ بھی اللہ کے رسول کا نام ہی لیتے ہیں، کرنے دیجیے ان کو اظہار، کوئی شیطان کا نام تو نہیں لیتے ہیں معاذ اللہ، اللہ رحم فرمائے، اللہ کے نبی کا نام لیتے ہیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ ہمارا یہ رائے مختلف ہو سکتی ہے کہ یہ انداز ٹھیک نہیں ہے، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان صحابہ سے کہ تم یہ کیوں کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمیں آپ سے محبت ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم جسے مجھ سے محبت ہو اسے چاہیے ہمیشہ سچ بولے۔ اللہ اکبر۔ جسے مجھ سے محبت ہو اسے چاہیے کہ وہ دوسرے کو دھوکہ نہ دے، جسے مجھ سے محبت ہو وہ چاہیے کہ امانت میں خیانت نہ کرے۔ تو آپ نے اصل جو حقیقت تھی اس کی طرف ان کو توجہ دے، یہ نہیں کہا کہ نہ کرو، ٹھیک ہے تمہارا دل کرتا ہے کر لو، تم اپنی محبت کو اظہار کرنا چاہتے ہو، لیکن اصل محبت یہ ہے کہ تم اپنے کردار کو صحیح مقام پر قائم کرو۔ تو میرے محترم دوستوں میں عرض کر رہا ہوں کہ جس طرح ہمارے رنگوں کے اختلاف ہیں، قرآن کہتا ہے ہماری زبانوں کے اختلاف ہیں، اس طرح ہمارے سوچنے کے بھی اختلاف ہوتے ہیں، اس کو بھی دبانا نہیں چاہیے۔ اور یہ میری عاجزانہ گزارش ہے، گھروں کے اندر بھی نہ دبائیے، اپنی اولاد کو بھی نہ دبائیے، ان کی بات کو سنیے، ان کی بات کو سمجھیے،
وہ بھی ایک مقام پر کھڑے ہیں اور ان کی بات کو اہمیت دیجیے۔ جو باپ اپنی اولاد کو اس طرح دباتے ہیں وہ گھر بکھر جاتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں۔ کئی گھروں کو میں نے بکھرتے دیکھا ہے۔ اور جب اولاد بڑی ہو جائے تو کوشش کریں ان کو الگ کر دیں، جوائنٹ فیملی کو قائم نہ رکھیں۔ کب تک قائم رکھنا ہوتا ہے؟ ہر پرندوں نے اپنے گھونسلے بنانے ہوتے ہیں۔ یہ نظام دنیا کے ایسے ہی بڑھتا ہے، ایسے ہی چلتا ہے۔ یہ غلط سوچ ہوتی ہے کہ نہیں باندھ کے رکھنا ہے، ایک جگہ رکھنا ہے۔ جب آپ باندھ کے رکھتے ہیں کب تک باندھیں گے؟ وہ رسی ٹوٹ جائے گی آخر۔ رسی میں ایک خاص وزن ہے، خاص طاقت ہے۔ کتنے باندھیں گے آپ؟ 2 باندھیں گے، 4 باندھیں گے، 8 باندھیں گے، آخر ٹوٹ جائے گی۔ اس سے شروع ہی سے ان کو الگ کر دیجیے۔ جس کی شادی کریں اس کو الگ کریں تاکہ وہ اپنی مرضی سے اپنی زندگی گزار سکے۔ جس طرح آپ چاہتے تھے جب آپ کی شادی ہوئی تھی کہ میں اپنی مرضی سے جیوں، اپنی مرضی سے رہوں، اپنی بیوی سے جیسے چاہوں میں پیار کروں، اس طرح وہ بھی چاہتے ہیں۔ ان کو بھی الگ کیجئے، الگ ان کا نظام، اپنی سرپرستی رکھیے ان پہ، اپنے مشورے دیجئے، اور لیکن ان کو دبائیے مت۔ اسی طرح جماعتوں کا حال ہے، اداروں کا حال ہے، تنظیموں کا حال ہے۔ وہاں بھی اگر یہ ہوگا تو وہ تنظیمیں، ادارے، جماعتیں بالآخر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائیں گے۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔ اس سے جہاں بھی آپ یہ اختلاف رائے دیکھیں اس کو برداشت کیجئے، آسان طریقے سے سنیے، سمجھیے، اور اچھے طریقے سے اگر آپ کو اختلاف ہے تو اچھے طریقے سے بیان کر دیجئے۔ بس ہماری ذمہ داری یہ ہے، آگے اس شخص کی اپنی ذمہ داری، ہر شخص اللہ کو جواب دہ ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، سنت ادا فرمائے۔